मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु। इंसान की ये नेचर है, फितरत है कि वो खुदा के तसव्वुर के बगैर, खुदा के कॉन्सेप्ट के बगैर जिंदगी नहीं गुजारता। दुनिया में जितनी भी कौमें आई हैं, सब ने किसी न किसी को खुदा बनाया था, किसी का सच्चा खुदा, किसी का झूठा खुदा। लेकिन एक कौम ऐसी भी है जिसका खुदा ना तो पत्थरों के बने हुए बुत होते हैं, ना आसमानों पर अर्श पर मुस्तवी अल्लाह है, बल्कि उनका खुदा असल में ख्वाहिशात है। ख्वाहिश किसे कहते हैं? आपका दिल जिस तरफ माइल हो रहा, वो काम जिसे करने का आपका दिल चाहता हो, ऐसे कामों को ख्वाहिशात कहा जाता है। आपकी ये ख्वाहिशात हैं, आपका दिल चाहता है कि मैं ये कर लूं। तो कुरान कह रहा है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका गॉड, जिनका खुदा, जिनका अल्लाह, वो कौन क्या है? बोले ख्वाहिशात। ये खुदा है। असल खुदा ख्वाहिशात हैं। फिर ख्वाहिशात अगर पत्थर के बने हुए बुत को खुदा बना दें तो वो उसको बना लेते हैं। ख्वाहिशात जब ये कहती हैं कि अल्लाह तुम्हारा खुदा है तो फिर अल्लाह को मान लेते हैं। ख्वाहिशात जब ये कहती हैं कि मुल्क का कानून तुम्हारा खुदा है तो फिर मुल्की कानून को फॉलो करते हैं। ख्वाहिशात जब ये कहती हैं कि फला मसलक ठीक है तो फला मसलक से फतवा ले लेते हैं। ख्वाहिशात जब ये कहती हैं कि मौलाना लोग ठीक होते हैं तो मौलाना लोग ठीक होते हैं। ख्वाहिशात जब ये कहती हैं कि मौलाना लोग 2 नंबर होते हैं तो मौलाना लोग क्या बन जाते हैं? फिर 2 नंबर बन जाते हैं। ख्वाहिशात ये कहती हैं कि ये वाली कमेटी ठीक है, ये वाली कमेटी मस्जिद की बिल्कुल ठीक है। जब ख्वाहिशात पे ज़द पड़ती है तो ये कमेटी मस्जिद की क्या है? 2 नंबर है। ख्वाहिशात जब कहती हैं तो ये इमाम 1 नंबर आदमी है, क्योंकि आपके मतलब की बात करते हैं। जब यही इमाम आपकी ख्वाहिशात के अगेंस्ट चले तो ये इमाम 2 नंबर आदमी है। अब्बा आपका हर मुतालबा पूरा करते हो तो अब्बा बहुत अच्छे हैं। ख्वाहिशात ये कहती हैं कि अब्बा बहुत, क्या आप ख्वाहिशात पूरी हो रही है, जो दिल चाह रहा है वो हो रहा है, तो दिल क्या कहेगा? अब्बा बहुत अच्छे। लेकिन यही अब्बा आपकी ख्वाहिशात के खिलाफ चले, ख्वाहिशात कहती हैं अब्बा बिल्कुल भी अच्छे, बोलो ना यार। देखो, मुसलमान या कोई भी जो खुदा को मानता हो, चाहे झूठे खुदा को मानता हो, तो गॉड की डेफिनेशन क्या है? गॉड का सबसे पहला हक ये है कि गॉड को ये अथॉरिटी हासिल है कि वो जिस चीज को कह दे अच्छा तो आपको मानना पड़ेगा अच्छा। यही डेफिनेशन है ना गॉड की, वरना गॉड बनाने का फायदा क्या उसको? और गॉड कह दे ये गलत है तो क्या है फिर? गॉड के आगे तो नहीं, अल्लाह से ज्यादा तो किसी की अकल नहीं होती ना भाई। तो गॉड की एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि उसकी राय के आगे फिर आप अपनी राय को फना कर दें। तो जब आपके अब्बा उस वक्त तक अच्छे हैं जब तक वो आपकी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, तो ख्वाहिशात के कहने से आपने अब्बा को क्या कह दिया? अच्छा। और जब वो आपकी ख्वाहिशात के अगेंस्ट चले तो फिर आपके अब्बा अच्छे नहीं है। इसका मतलब आप गॉड किसको मानते हो?
ख्वाहिशात को मानते, वो जो कह रही है फौरन फॉलो करते हो उसको। समझ में आ रही है बात की नहीं? अब्बा के लिए भी बेटा, माजरत के साथ यहाँ अब्बा भी बैठे हुए हैं, वो खुश हो रहे होंगे कि हमारे फजाइल चल रहे हैं, लेकिन अब्बा के लिए भी बेटा उस वक्त तक अच्छा है जब तक अब्बा की ख्वाहिशात को पूरा करे, कमा कमा के खिलाए। ये लो अब्बा पैसे। अब्बा कहें शादी नहीं करनी है, कमा के मुझे देना है, बिल्कुल मैं कोई बेवकूफ अहमक थोड़ी चक्करों में पड़ जाऊंगा, कमा के दूंगा, आप हैं पहले। अब्बा कहें तबलीग में नहीं जाना है, अब्बा मैं आपकी खिदमत के लिए पैदा हुआ, तबलीग वबलीग तो बेकार लोगों का काम है, जिनके पास कोई करने धरने का कोई काम नहीं होता, मैं थोड़ी जाऊंगा तबलीग में, मुझे तो अल्लाह ने आपकी खिदमत के लिए पैदा किया है, दीन की तबलीग के लिए पैदा, बोलो ना नहीं। अब्बा को ऐसा बच्चा बहुत अच्छा, सबसे प्यारा बच्चा, बहुत नेक, क्योंकि अब्बा की ख्वाहिशात ये कह रही हैं कि प्यारे की डेफिनेशन यही है, लिहाजा ये क्या है, प्यारा है, चाहे वो अजीब सही क्यों हो। भाई वीडियो ना बनाए तो औरत के लिए वो वाला मियां प्यारा है जो तमाम किस्म की पाबंदियां उससे हटा दे। अच्छा हस्बैंड, जब औरत कहती है मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, समझ लो किसी किस्म की हस्बैंड की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, न फजर की पाबंदी, न जोहर की, न असर की, न इशा की, न मगरिब की, पहले मगरिब आती है फिर इशा आती है, ना पर्दे की, कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं। तो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि दुनिया में तुम्हें कुछ लोग ऐसे लगेंगे जिनका खुदा असल में उनकी ख्वाहिशात है, उस बेस पे कभी वो इस्लाम को अच्छा कहेंगे, कभी वो किसी और चीज को अच्छा कहेंगे, कभी वो अच्छा अब्बा को अच्छा कहेंगे, कभी वो मौलवी साहब को अच्छा कहेंगे, कभी वो पीर और मुर्शिद को अच्छा कहेंगे, कभी हुकूमत को अच्छा कहेंगे, कभी अमेरिका को अच्छा कहेंगे तो कभी अमेरिका को बुरा कहेंगे। उनकी बेस दलाइल नहीं है, बल्कि उनकी बेस क्या है, ख्वाहिशात। और आज का जो दौर है ना, इसमें मसलक भी वही अच्छा है जो आपकी ख्वाहिशात को अपील करता है। 3 तलाकें देने के बाद अहले हदीस बहुत अच्छे लगते हैं, 3 तलाकें देने के बाद बोलो ना, अहले हदीस का लगता है कि कुरान और हदीस के मुताबिक चलते हैं। और ये चारों इमाम जो थे, अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद बिन हम्बल, जो ताबीईन, तबा ताबीईन के दौर में थे, इन बेचारों को तो कुरान और सुन्नत का जरा सा भी इल्म नहीं था, ये तो तौरात और इंजील पर चला करते थे। है भाई, तुम्हें कुरान और हदीस अब समझाएंगे 15वीं सदी के मौलवी, और वो भी तलाक जैसे हसास मसाइल जिसमें बीवी के हलाल या हराम होने का जिससे ताल्लुक है। तो जब 3 तलाकें कोई देता है ना, तो उसको हनफी बिल्कुल भी अच्छे, बोलो नहीं लगते, शाफी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, बल्कि इमाम हनीफा ही अच्छे नहीं लगते, ना इमाम शाफी लगते हैं, ना इमाम मालिक लगते हैं, ना इमाम बुखारी लगते हैं। सुबह शाम बुखारी की रट लगाएगा, 3 तलाकें देगा तो बुखारी कभी खोल के नहीं देखेगा। सही है ना? क्योंकि इमाम बुखारी की राय यही है कि 3 कितनी होती है, 3 होती है, कभी भी नहीं खोल के देखे, सुबह शाम बुखारी। तो जब अपनी बेटी घर से भाग जाए, मिसालें समझे, खानदानी मिसाल, वैसे तो ये खानदानी मिसाल नहीं, अल्लाह ना करे, खानदानी इस एतबार से कि जो बात समझाना चाह रहा हूं इससे वो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ये मतलब नहीं कि बेटी का घर से भागना कोई खानदानी काम है, मिसाल खानदानी है, काम खानदानी नहीं है। बच्ची घर से भाग गई, भागी भी बाप की कोताही से, वो निकाह नहीं कर रहा उसका टाइम पे, ना बाप दिलचस्पी ले रहा है ना भाई दिलचस्पी, हर रिश्ते में कीड़े निकाल के रिजेक्ट। एक तो ये उसूल याद रखें, जब घर में कुव्वत फैसला एक आदमी के हाथ में ना हो ना फैसले की,
اچھا یہ بھی سمجھ لیں کہ رشتوں کے معاملے میں رشتہ داروں سے مشورہ کبھی نہیں لینا چاہیے. الٹی بات ہے لیکن تجربے کے بعد آپ یہ بات سیکھ جاؤ گے. کچھ باتیں ہم بظاہر الٹی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتی صحیح ہیں. جب آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ آئے تو تمام رشتہ داروں سے مشورے مت لو, وہ الٹی کبھی بھی فیصلہ نہیں کر پاؤ گے. باپ کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے, خود کھوپڑی استعمال کرے, زیادہ سے زیادہ بچے لڑکی کی ماں سے مشورہ لے لو, فیصلہ کر دے. بس یہ نہیں کہ اپنے ماموں کو بلا رہے ہو تو پھر بھائی کو بلا رہے ہو تو چاچے سے بھی مشورہ, کبھی بھی نتیجے تک نہیں پہنچے گا. وہ اتنی کنفیوژن پیدا کر دیں گے کہ آپ کی سوچ ہے بس, کبھی بھی نہیں ہوگا. مشورہ لے لو زیادہ سے زیادہ بچے کی ماں سے, بچی کی ماں سے, بس خود فیصلہ کرو, سنا دو, رشتہ داروں کو بتا دو, ہو گیا. ابھی وہ کیڑے پھر بھی نکالیں گے, ابے کیا کر دیا, ابے تنخواہ نہیں دیکھی, ابے تنخواہ نہیں دیکھی, ابے شکل تو دیکھ اس کی, پیسہ ہی تھوڑی دیکھا. بھائی 100% دنیا میں صحیح کوئی بھی نہیں ہوتا. بعض دفعہ پیسے ہوتے ہیں شکل نہیں ہوتی, بعض دفعہ شکل ہے پیسہ نہیں ہے, بعض دفعہ شکل بھی ہے پیسہ بھی ہے مگر تیسری کر رہا ہے, چوتھی کر رہا ہے, تیسری کر رہا ہے. بندہ کہتا ہے اس کی اتنی بیویاں پہلے سے آلریڈی موجود ہیں. بعض دفعہ پیسہ بھی ہے, شکل بھی ہے, شادی بھی پہلی ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, لڑکی ماسٹر ہے, یہ میٹرک پاس ہے. تو رشتہ داروں کا کام کیا ہے, بھائی تم ایجوکیشن تو دیکھتے, وہ ماسٹر ہے, یہ میٹرک ہے, کیسے کر دی. وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ 100% صحیح دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ ان کو وہ غم نہیں ہوتا جو باپ کو ہوتا ہے اپنی بیٹی کے بارے میں. وہ تحفظات ان کو نہیں ہوتے, انہوں نے تھوڑی پالنا ہے. اس کو پتا ہے بھائی ابھی نہیں کی گناہ میں پڑ جائے گی. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. 100% تھوڑی کوئی صحیح ہوتا ہے. یہ کون سا 100% صحیح ہے؟ لیکن نہیں, بڑا خاندان ہے جی تو اس سے بھی مشورہ لینا ہے, وہ منجلے والے سے بھی لینا ہے, تو ماموں سے بھی لینا ہے, تو تایا سے بھی لینا ہے. وہ ناراض ہو جائیں گے, وہ کہیں گے ہم سے پوچھے بغیر کر دی. پوچھے بغیر ہی کیا کرو, پوچھ کے کرو گے کچھ بھی نہیں دنیا میں کر سکتے. مشورے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے, مشورہ لینا سنت ہے, بہت تاکید ہے, لیکن لیا کس سے جائے گا, یہ بہت اہم نوٹ پوائنٹ کی بات ہے. داماد سے مشورہ لے رہے ہیں دوسری بیٹی کے بارے میں. ابے بھائی آپ کی ایک بیٹی ہے, اس کی شادی کرنی ہے, رشتہ آیا ہوا ہے, تو مشورہ کس سے لے رہے ہیں؟ دوسرے داماد سے. امکان ہے کہ وہ نہ وہ اپنے سے اچھے والے کو تھوڑی اس گھر میں برداشت کرے گا. کر لیتے ہیں, آپ جیسے دامادوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, لیکن اس کا امکان ہوتا ہے اس کو جیلسی شروع ہو جائے کہ یار میں میٹرک پاس, یہ سالہ پی ایچ ڈی آ گیا, تو میری تو 2 ٹکے کی حیثیت اس گھر میں نہیں رہے گی. 2 ٹکے کا نہیں, ویسے ہی نہیں 1 ٹکا تھا میرا ٹوٹل اس گھر میں, وہ بھی آدھا ٹکا ہو جائے گا. 1 ٹکے پہ چل رہا تھا. میرے ریٹ جو اس گھر میں لگے ہوئے تھے وہ کتنے تھے؟ 1 ٹکا وہ ڈھاکہ کی وہ کرنسی ہے. تو اس کو اپنے ٹکے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ میٹرک ہے تو 8ویں والا آئے, اس سے اس کا 1 ٹکا 1.5 پہ کم از کم بولو پہنچ جائے, ورنہ نہیں پہنچے. اس سے مشورہ لے رہے ہیں. اس کو تو بٹھاؤ بھی نہیں محفل میں, اس کو بولو بھائی آپ کا اپنا کام ہے, آپ ادھر رہیں, آپ سسرالی ہو, بہت اچھی بات ہے, باپ بیٹی کا مسئلہ یہ ہمارا کام ہے, آپ کا کام. ہاں انکوائری کے لیے ان لوگوں کو درمیان میں ڈالا جا سکتا ہے, بتائے بغیر کہ ہماری رشتے کی بات چلی, انکوائری کروائیں ان لوگوں سے. بھائی سنا ہے تمہارا وہ ایک بندہ ہے, تو یہ نہ بتائیں کہ رشتہ چل رہا ہے, ویسے ہی کہ وہ ذرا تحقیق کرو, چھوٹا موٹا تو نہیں لگاتا بیٹھتا. کہ تحقیق کے لیے تو کسی جو بھی تحقیق کر سکتے ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آج کل دامادوں میں سٹے کے کیس بہت آ رہے ہیں, شیشہ پی رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, ماوے کھا رہے ہیں, گٹکے کھا رہے ہیں. خیر, تو اللہ نہ کرے آپ کی بچی گھر سے بھاگ گئی, وہ بھی آپ کی غلطی سے, تو فوراً اہل حدیث سے فتویٰ لیں گے کہ جی بغیر ولی کی اجازت کے اس نے شادی کی ہے. قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں, باپ کی مرضی کے بغیر لڑکی اگر شادی کرتی ہے تو یہ نکاح کنسیڈر ہوگا یا نہیں؟ وہ فتویٰ دیں گے ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی, بالغ عاقل لڑکی بھی نکاح نہیں کر سکتی. اور یہ تینوں اماموں کا یہی مذہب ہے, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا یہی مذہب ہے, یہی رائے ہے ان کی. سمجھتے ہو؟ وہ جو حدیثیں لکھ کے دیں گے اس وقت
اختلافی مسئلہ ہے تو دلائل دونوں طرف ہیں، تو وہ فوراً سمجھ میں آ رہی ہوں گی اور پھر فتویٰ لے جا کے سب کو دکھائیں گے۔ پھر اگر کوئی حنفی عالم یہ فتویٰ دے گا بھائی اگر کفو میں نکاح کیا ہے، معیوب حرکت ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر پیرالل ہے، لڑکا ہم پلہ ہے، جوڑ کا ہے تو ہو گیا نکاح، تو فوراً جواب میں کہیں گے ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، ہم حنفی شافی کی باتیں نہیں کرتے۔ حدیث میں لکھا ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، سمجھتے؟ لیکن اگر خود شادی کرنے کی بات آئے گی، سیٹنگ چل رہی ہے، لڑکی کے ابا مان نہیں رہے ہیں، پھر مفتی طارق مسعود صاحب کو فون کریں گے۔ اہل حدیث بھی فون کرتے ہیں بعض، جب کوئی اہل حدیث نوجوان ہو نا اور اس کی سیٹنگ ہو جائے، لڑکی کے ابا راضی نہیں ہے اور یہ بھگا کے شادی کرنا چاہتا ہے، تو بعض اہل حدیث بھی ہمیں فون کرتے ہیں، اور یہ کام حنفی بھی کر رہے ہوتے ہیں، میں کسی مسلک کی برائی نہیں کر رہا، ان کو بھی جب خواہشات ہوتی ہیں تو ادھر لڑکتے ہیں، تو وہ اہل حدیث فون کر رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اس مسئلے کے بارے میں، لڑکی کے ابا راضی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، اگر سب کے ابا کے راضی ہونے کی شرط لگائی جائے تو کیسے شادیاں ہوں؟ تو قرآن و حدیث سے آپ ہمیں بھی دلائل دیتے ہیں۔ میں ان سے ایسے موقع پہ اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ اہل حدیث ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آج تک تو آپ قرآن و حدیث سمجھتے رہے ہیں اہل حدیث علماء سے، ان کا مسلک آپ کو لگتا تھا کہ یہ قرآن و حدیث کے 100% مطابق ہے۔ آج جب آپ میں ٹھڑک جاگ رہی ہے، لڑکی کو گھر سے بھگانے کا دل کر رہا ہے، آج آپ کو قرآن و حدیث کون بتائے گا؟ مفتی طارق مسعود صاحب بتائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ حنفی ہیں اور فقہ حنفی کے جو مفتابی قول ہے اس پہ یہ فتویٰ دیں گے، اور ظاہر دلائل اس طرف بھی ہیں، تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں حنفی منفی نہیں ہوں، میں صرف قرآن و حدیث کو مانتا ہوں۔ آپ قرآن سے حدیث سے دلیل لیں۔ میرے پورے ایک تحقیق ہے اس پر ریٹن میں کہ امام ابو حنیفہ کے کیا دلائل ہیں کہ لڑکی اگر غیر کفو میں نکاح کرتی ہے تو نکاح ہو جاتا ہے، پورا مدلل تحریری فتویٰ موجود ہے، ایک ایک دلیل کا جواب مجھے معلوم ہے، میں نہیں دیتا ایسے موقع۔ سامنے والا اسلام کو فالو نہیں کر رہا، وہ کس کو خدا بنا رہا ہے؟ بولو، خواہشات۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا بھلا ان لوگوں کو دیکھا جن کا خدا کیا ہے؟ خواہشات ہیں۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ان کو دنیا میں سزا یہ ملتی ہے کہ جو خواہشات کا غلام بنتا ہے، علم کے باوجود اللہ اسے گمراہ کرتے ہیں۔ گمراہی کی دو قسمیں، ایک علمی نہ ہو آپ کے پاس، اور ایک قسم جو آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہے، علم ہے مگر فیصلہ کیا کرے گا؟ غلط چیز کی طرف جائے، علم کے باوجود آپ غلط چیز کی طرف جا رہے ہیں۔ خواہشات کی جو غلامی ہے، خواہشات کی غلامی یہ انسان کو حق سے ہٹا دیتی ہے۔ ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہے، چاہے ہماری خواہشات کے اگینسٹ جا رہا ہو یا ہماری خواہشات کے مطابق۔ داڑھی رکھنا اسلام میں کیا ہے میرے بھائی؟ بولو نا یار، آپ کا دل نہیں کرتا، آپ بول دو یار میرا دل نہیں کرتا، شریعت کے حکم کو تبدیل نہ کرو۔ اعفوا اللحا وقصوا الشوارب، خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ سفید کپڑے پہننا اسلام میں افضل ہے، آپ نہ پہنو کوئی ضروری نہیں، لیکن اب یہ بھی ہو گیا علماء اکثر سفید لباس پہنتے ہیں، ان پہ بھی اعتراضات ہو رہے ہیں۔ ایک میں نے کلپ دیکھا ہے ابھی نیا مارکیٹ میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رنگین کپڑے بھی پہنتے تھے، اور علماء کو ہم نے بہت سو کو دیکھا ہے ہمیشہ کیا پہن رہے ہوتے ہیں؟ سفید۔ جب قرآن و حدیث غیر اہل لوگوں کے ہاتھ میں جائے گا نا تو یہی حشر ہوگا جو ہو رہا ہے۔ کوئی ساری زندگی سفید کپڑے پہنے بہت افضل بات ہے۔ نبی نے جو سفید کپڑے کبھی پہنے کبھی رنگین پہنے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ کو سفید پسند نہیں تھا، اس کی وجہ یہ تھی غربت، اور آپ کے لیے ہر وقت سفید کا انتظام کرنا ممکن نہیں تھا، تو آپ نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی ہے، سفید کو پسند کرنے کے باوجود جو آرام سے میسر ہو گیا آپ نے پہن لیا۔
جو میسر ہو گیا آپ نے پہن لیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مردوں کو سفید کفن میں دفن کرو. حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر رنگ لباس میں کون سا ہے؟ سفید. آپ اپنے زبان سے ترغیب کس کی دے رہے ہیں؟ یہ بھی محدثین کا اصول ہے، اور یہ تو اہل حدیث علماء نے بھی اس کو اصول کو مانا ہے. البانی نے لکھا ہے یہ اصول کہ نبی کے قول اور عمل میں جب تضاد ہوگا تو قول کو لیا جائے گا اور عمل آپ کی خصوصیت ہوگی. قول یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ سفید لباس سب سے بہتر لباس ہے، اللہ کو پسند ہے. تو اس میں آپ اپنے قول سے کس کی ترغیب دے رہے ہیں؟ بولو سفید لباس. عمل کیا ہے؟ کبھی سفید کبھی رنگین، جو میسر ہوا پہن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہی بات مردوں کے بارے میں بھی ہے کہ مردوں کو کس کفن میں دفن کرو؟ سفید میں. ساری دنیا کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ حالانکہ نبی کے دور میں تو ایسا نہیں تھا. جو کلر میسر آیا مردے کو لپیٹ کے اس میں دفن. کیوں؟ اس دور میں ہر جگہ سفید کپڑا ملنا، وہ تو ایک ایک اظہار میں گزارا کیا کرتے تھے، 2 چادریں نہیں ہوتی تھی ان کے پاس. لیکن آج وہ دور نہیں ہے، لٹھے کا سفید کپڑا ہر جگہ دستیاب ہے. آج آپ اتنا تکلف کر رہے ہو کہ کرتے پہ کڑھائیوں کے الگ سے پیسے دے رہے ہو آپ. ہے بھائی 10 قسم کی پتلونیں رکھی ہوئی ہیں. اتنا تکلف، کیا سفید کپڑے کا تکلف نہیں کر سکتے؟ جائز ہے رنگین بھی پہن سکتے ہو. لیکن چونکہ اس طرح کے بھی اسکالرز آ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نہیں ہے سفید. بھائی افضل بہرحال سفید کپڑا ہی، اس کی ایک الگ. میں آپ کو کہتا ہوں کچھ دن سفید پہنو، آپ کو رنگین اچھا ہی نہیں لگے گا. میں جو رنگین پہن لیتا ہوں گھر والے پہنا دیتے ہیں، اس سلوا کے رنگین ہی سلوا پہن کے آ گئے ہم. تو اس میں بھی ہم تکلف نہیں کرتے کہ اب یہ کوئی فرض تھوڑی ہے کہ نہیں جی کوئی ایسا کوئی ہم نے کلمہ پڑھ لیا سفید کپڑے کا، ٹھیک ہے یار چلو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ پہن لیا ہم، وہ بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے. پنجاب میں کہتے ہیں اے بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے، بس ہو گیا بس ختم. تو سفید کی ایک الگ روحانیت ہے. مردوں کو بھی اسی میں دفنایا جاتا ہے. حالانکہ دفنانا تو دوسرے کلر میں بھی جائز ہے، لیکن دفناتے کس میں؟ کیونکہ نبی نے ترغیب دی ہے اور ہمارے پاس وسائل بھی ہیں. جو مردوں کے لیے جب سفید کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی زندوں کے لیے، کیونکہ مردے نے تو مٹی ہو کے دفن ہو جانا، کیا سفید کیا کالا. زندہ تو چلتا پھرتا ہے. تو عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں، لیکن طوطوں کی طرح حدیثیں رٹی ہوئی ہیں اور سمجھنے کی ذرا بھی صلاحیت نہیں ہے. تو افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بھائی ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہے، ہماری خواہشات کے مطابق ہو یا ہماری خواہشات کے خلاف. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.